میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، ان تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت، ان کی بڑائی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر ان کی فضیلت رکھی ہے۔ اب ہمارے آقا سے بڑھ کر کے کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی کی جو شان ہے وہ تمام انبیاء کرام کی شان سے بڑی ہوئی شان ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی کے اندر جاتے تھے اور جس پہاڑ کے اندر جاتے تھے، آپ کو وہ پہاڑ اور اس پہاڑ کے جو پتھر تھے وہ بھی جو ہے کہ آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ آپ جس گلی سے جاتے تھے اس گلی کے جو بھی اشیاء ہوتی تھی، جو بھی درختیں ہوتے تھے، وہ بھی آپ کو سلام پیش کرتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات تھے آپ کے پاس، لیکن ایک ایسا معجزہ جو واضح ہے، جو آپ کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی نبوت کی گواہی جو جانوروں نے دیا ہے، آپ کی گواہی جو ہے کنکڑوں نے دیا ہے، آپ کی گواہی جو ہے کہ پہاڑوں نے دیا ہے، آپ کی گواہی جو ہے کہ یہ کنکڑوں اور ریزے یہ اشیاء جو ہے، یہ تمام اشیاء جو ہے کہ آپ کی نبوت کی گواہی دیا ہے۔ آپ اتنے بڑے نبی اور اتنے شان اور عظمت والے نبی تھے کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر مکہ کے رؤسا نے جو ہے کہ آپ کو گھیر لیا اور آپ سے فرمانے لگے کہ آپ نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نبی ہوں، کیا آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ تو جو مکہ کے جو بدماش قسم کے جو لوگ تھے، اس نے جو آپ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد میں کہا کہ آپ واقعی نبی ہے، تو میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے وہ آپ بتلا دیجئے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، تو ہمارے مٹھی کے اندر کیا چیز ہے آپ ہمیں بتلا دیجئے۔ اب بھائی آپ کے جیب میں کیا ہے مجھے کیا معلوم، لیکن قربان جائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے تو کہتے کہ مجھے نبی اس لیے نہیں بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کے جیب میں کیا ہے، آپ کے مٹھی کے اندر کیا ہے، لیکن قربان جائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے مٹھی کے اندر ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے، روایت کے اندر آتے ہیں 12 یا 14 جو ہے کہ لوگ آپ کو گھیرے ہوا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھا، کسی کے ہاتھ میں کھجور کے گٹھلی تھا، سب جو ہے کہ مختلف اشیاء جو ہے کہ اپنے اپنے مٹھیوں میں جو ہے کہ لے کر کے بند کیا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ ہمارے مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تو اس لیے نہیں بھیجا کہ بھائی آپ کے مٹھی کے اندر کیا ہے، آپ نے کیا کھا کر کے آیا ہے، آپ نے جو ہے کہ کیا چیز جو رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تو آپ کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ بتلاؤں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اس میں کون سا کمال ہو جائے گا؟ ارے کمال تو تب ہوگا جو تیرے مٹھی کے اندر ہے وہ بتلائے گا کہ میں کون ہوں۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا کہ جب تو دنیا کے اندر تھا کیا کیا گناہ کر کے آیا تھا؟ تو بندہ جو ہے وہاں پہ بھی اللہ کے سامنے میں جھوٹ بولے گا، اس کی فائل کو کھولا جائے گا، اس کی رجسٹر کو کھولا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں رات کے اندھیری میں تم نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بندہ جھوٹ بولے گا کہ میں حضرت اللہ میں نہیں کیا تھا۔ آج ہم کسی ریسٹورینٹ یا کسی بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں سی سی کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے، وہاں ہم کوئی سی ایسی حرکت نہیں کرتے، اس لیے کوئی حرکت غلط نہیں کرتے کہ یہاں جو ہے کہ کیمرہ فٹ ہے، یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری غلطیوں کو وہ ظاہر کر دے گا، ہمارے جو کرتوت ہوں گے وہ ظاہر کر دے گا۔ اس خوف سے، اس ڈر کی وجہ سے ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے ہیں تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، دین کے اجالے میں کرتے ہیں، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا رب اندھیری کوٹھری میں بھی دیکھ رہا ہے، آپ جو ہے کہ بند کمروں میں آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، جو گناہ آپ کر رہے ہیں آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ سی سی ٹی وی کی وجہ سے، سی سی کیمرے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ خاص جگہوں پر لگا ہوا رہتا ہے، لیکن آپ کا رب اگر آپ پانی کے اندر ہے، آپ بند کمروں کے اندر ہے، اس جگہ پہ بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ دل میں ہمارے خیال نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کل مجھے قیامت کے دن مجھے کھڑا کیا جائے گا، میرے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس دن جو ہے کہ میرے زبان کے اوپر ٹیپ لگا دیا جائے گا، میرے زبان کو سیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ جس دن بندہ اپنے رب کے سامنے میں جھوٹ بولے گا، اپنے گناہوں کو چھپائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ٹیپ لگا دے گا اور اس کے گناہوں کی گواہی جو ہے اس کی ہاتھ دے گا، اس کے پیر اس کے گواہی دیں گے کہ تم نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں فلاں اندھیری کوٹھری میں تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ اب بتلائیے کہ جو رب زبان سے بلوانے پر قادر ہے، کیا وہ رب آپ کے ہاتھ سے بلوانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ رب آپ کے جو ہے کہ پاؤں سے بلوانے پر قادر نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو رب جو ذات آپ کے زبان سے بلوانے پر قادر ہے، وہ ذات آپ کی ہاتھوں سے بلوا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کے زبان پر آپ کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، آپ کے زبان کے اوپر ٹیپ لگا دیا جائے گا، اور جو حرکت اور جو گناہ آپ نے دنیا کے اندر کیا ہے، یہ گمان کر کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، میں بند کوٹری میں جو ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، میں اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ میرے محترم، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لا ریب فی، اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جو ہے اس کفار کے اندر کوئی اپنے ہاتھوں کے اندر مٹی ڈالے ہوا تھا، کوئی کنکر ڈالے ہوا تھا، کوئی جو ہے کہ لکڑی ڈالے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں کون ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتلائے گا کہ میں کون، تب تو کمال ہوگی نا۔ کمال تو تب ہوگی کہ تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتلائے گا کہ میں کون ہوں۔
تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے سب کے ہاتھ ہلنے لگے، سب اپنے ہاتھوں کو تھام رہا ہے۔ ارے اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر وہ ہلانے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اللہ اس دھرتی کو جب ہلاتا ہے، بڑے سے بڑے لوگ خواب دیکھنے والے وہ اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے جو ہے کہ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں۔ ہے کوئی ذات جو روک سکتا ہے؟ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہلانے پر آ جائے تو اس کو تھام سکے۔ وہ کون ہلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات جب ہلانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب جو ہے کہ سب کے ہاتھ ہل رہے ہیں، سب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور سب لوگ روکنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تھامنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کے ہاتھوں سے کیا جواب آیا؟ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ کی نبوت کی گواہی یہ کنکڑوں نے دیا، پہاڑوں نے دیا، درختوں نے دیا، جانوروں نے دیا، ہر چیز جو ہے کہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ ہمارے نبی کی شان بڑی بڑی شان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ ہم نبی کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم لوگ کتنوں کوسوں دور ہیں۔ نبی پھر ہمیں پریشانیاں آتی ہے، ہمارے گھروں میں پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ ارے برکت آئے گا کہاں سے جب ہم نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، نبی کے سنت کا جنازہ نکالیں گے تو ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ آج ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، چہرے کو 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے دن جو ہے کہ کتنی مرتبہ صاف کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ چہرے کی صفائی ہوتی ہے، کہیں ہمارا چہرہ گندا تو نہیں ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر کے برا بھلا تو نہیں کہے گا، لیکن جس دل کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے اس دل کو ہم لوگ کتنا گندا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، ایک دوسرے سے نفرت، یہ ساری بیماریاں جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے ایک سنت کو زندہ کر لیا، جس نے میرے ایک سنت کو میرے اپنا لیا اپنے زندگی کے اندر، یہ کسی خاص مومن کے لیے نہیں کہا آپ نے، یا کسی خاص مسلمان کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس روئے زمین پر آج کے دور میں 7 ارب انسان بستے ہیں، 7 ارب انسان بستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک سنت کو تم اپنے اندر اپنا لو، کتنے سنت کو؟ ایک سنت کو، ایک سنت کو تم اپنے زندگی میں لے لو، یہ محمد تمہاری ضمانت لیتا ہے کہ جس نے میرے ایک سنت سے محبت کیا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ صرف ایک سنت کو اپنا لو میرے بھائیوں۔ وہ ایک سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت نہ کرنا، کسی انسان کے۔ آپ نے مسلمان کو خاص نہیں کیا، آپ نے ایمان والا کو خاص نہیں کیا، بلکہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ، کسی سے نفرت نہیں، کسی سے عداوت نہیں، کسی سے بغض نہیں، یہ ایسی بیماری ہے میرے محترم کہ سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے چہرے کی صفائی کرتے ہیں اپنے دل کی بھی صفائی کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے دل کی صفائی کریں۔ آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان موبائلوں میں دیکھ کر کے جس طریقے سے فلم ہال کے اندر لوگ اسٹائل بناتے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو بناتے ہیں، ایسے ایسے بال کٹاتے ہیں، کانوں میں بالی لگاتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں،
پہلے زمانے میں تو لوگ تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا تو پھٹے ہوئے کو لوگ توپ لیتے تھے، شرم کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب جو ہے کہ ہمارے نوجوان تو نوجوان، ہمارے گارجین بھی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے کہ بال ایسے بنواتے ہیں نائیوں میں جا کر کے، ایسا لگتا ہے کہ ادھر سے ختم، ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر سے رکھ لیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ علاقہ بیمار ہے، یہ پورے بال جو ہے نا ادھر سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہمیں، اللہ کی تخلیق میں جو ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے جو آپ کی شکل و صورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جو ڈھانچہ بنایا ہے، وہ ڈھانچہ آپ کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ جب بھی تو اللہ کی تخلیق میں جو ہے آپ خلل اندازی کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے وہ کوئی بڑا خوبصورت اس دنیا میں آیا ہے؟ تو ہم اللہ کے رسول کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ ہم غیروں کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے عورتوں کے لیے زینت قرار دیا ہے، ناک میں وہ پہنتی ہے عورتیں، کانوں میں جو ہے کہ وہ بالی لگاتی ہے عورتیں، تو عورتوں کی چیزیں جو ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اپنانے لگے، یہ عورتوں کی زینت ہے۔ ہاتھ میں چوڑیاں پہننا، ہمارے نوجوان تو چوڑیاں نہیں لگاتے، لیکن وہ بلہ لگاتے ہیں، بلہ لوہے کا، وہ بلہ نہیں لگاتے تو وہ سکڑی پہن لیتے ہیں، سکڑی۔ بھائی یہ کون سا، کہاں سے آپ نے سنا، کہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو پہننا ثواب ہے یا پہننے میں کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی فائدہ بتلا دے ہمیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کو سمجھ لو کہ وہ اسی میں سے اس کو سمجھ لو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب بتلائیے کہ ہم پھٹی ہوئی جینس، ہم کانوں میں بالی لگاتے ہیں، اب جو ہے کہ جانگ میں جو ہے کہ یہ سطر کے اندر جو ہے کہ ہمارا جینس پھٹا ہوا ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نماز کے اندر آپ کا سطر دکھ گیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سطر کا دکھانا جو ہے کہ حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے محترم، اگر آپ کے جنس پھٹے ہوئے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں، آپ چست کپڑا لگا کر کے آ رہے ہیں، آپ کا سطر دکھ گیا نماز کے اندر، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے میں آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اس نماز کو بھی یوں ہی جائے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، ہمیں ہر چیز ہمیں سکھلا کر کے گئے ہیں۔ ہمیں اٹھنے کا ڈھنگ سکھایا، بیٹھنے کا ڈھنگ سکھایا، بولنے کا ڈھنگ سکھایا، سونے کا ڈھنگ سکھایا، کھانے کا ڈھنگ سکھایا، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کرنے کا بھی ہمیں ڈھنگ سکھایا۔ پھر بھی ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو یہ چیز آئے گی کیسے؟ ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا، معلومات کرنی پڑے گی، اپنے علماء سے ربط کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو دیندار بنانا پڑے گا۔ جب جا کر کے یہ چیز ہمارے زندگی کے اندر آئے گی، پھر ہمارے گھریلو معاملات صحیح ہو جائیں گے، پھر ہمارے گھروں میں جو ہے کہ خیر و برکت کا اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ جب ہم اللہ کے رسول کے سنت کو جب جنازہ نکالیں گے تو ہم برکت کی امید کیسے رکھ لیتے ہیں؟ برکت ہوگی ہمارے گھروں کے اندر؟ ہوگی بھائی؟ برکت کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی تو برکت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو جب ہم لاکھ کماتے ہیں اور برکت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو کمانا آسان ہے کہ داڑھی رکھنا آسان ہے؟ یہ بتلائیے آپ۔ داڑھی رکھنا آسان ہے نا؟
رکھنا آسان ہے کہ نہیں؟ کمانے کے لیے تو لوگ پتہ نہیں دھوپ میں کتنے مشقت کے ساتھ میں جو ہے کہ مزدوری کرتا ہے، پھر جو ہے کہ کچھ چند پیسے لاتا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ میں لوگ پیسے لاتا ہے، لیکن داڑھی رکھنے میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا پتہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں اور اس داڑھی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کو آپ کی ادا کی ضرورت ہے، آپ کی کون سی ادا اللہ آپ کو پسند کر لے اور جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کی نجات ہو سکے۔ تو بتلائیے اللہ کے رسول کے اوپر اگر داڑھی اگر خراب لگتی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہتے رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تو اب بتلائیے کہ ہمارے نبی کے چہرے پر جو داڑھی تھی وہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تھی نا، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تھی کہ نہیں تھی؟ تو اب بتلائیے کہ ہمارے نبی جس طریقے خوبصورت تھے داڑھی کے اندر، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ، آج سے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے بتلا دیجئے کتنے لوگ آج سے رکھیں گے انشاءاللہ، اور استورا نہیں لگائیں گے داڑھی کے اندر۔ دیکھ لیجئے بہت آدمی نیچے گرا لیے ہاتھ۔ پکا وعدہ کیجئے، کیا پتہ موت کا زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے میں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کل ہم سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب نبی کے سامنے میں جب ہماری حاضری ہو، جب ہم نبی کے سامنے میں جائے تو نبی کے سنت کو سجا کر کے جائے، تاکہ نبی ہمیں پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے۔ ارے امتی تو سب نبیوں کے ہوں گے لیکن مختلف امتی ہوں گے، لیکن ہمارے نبی کی جو اپنے نبی جو پہچانیں گے وہ وضو جو ہم کرتے ہیں اس نشانی سے، اور ہمارے چہرے پر جو داڑھی ہوگی اللہ کے رسول پہلے سے کہہ دے گا کہ یہ ہمارے امتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، جب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے لیے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ جنت کو تیار کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جنت الفردوس کو اللہ نے یہ صرف ہمارے لیے کیا ہے، اور ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے۔ ہمارا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ہمارا سرٹیفکیٹ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کر کے دے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ جب تک ہم جنت میں نہیں چلے جائیں دوسری امت نہیں جا سکتی ہے۔ تو جب ہم جنت میں کب جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، جب جا کر کے ہمیں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔